ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بلوا کے میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ادھیکش رکن اسمبلی جناب اختر الایمان صاحب، سابقہ رکن اسمبلی جناب توصیف عالم صاحب، جناب وارث پٹھان صاحب، جناب عادل حسین صاحب، جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، میرے تمام مجلس رفقا، آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے مجلس کے اس انصاف کے کاروان میں بلوا میں یہاں پر جو نکڑ سبھا ہو رہی ہے اس میں آپ شرکت کر رہے ہیں۔ آپ سے ایک گزارش کرنا ہے کہ آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے انتخابات میں میری آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں آپ کو اس بات کا تیقن دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار جو کوچہ دامن سے مجلس کا امیدوار ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور ووٹ سے کامیاب بھی ہوگا، ودھائک بھی بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی پارٹی کا لیڈر اس کے ایمان کو یا اس کے ضمیر کو نہیں خرید سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے یہاں سے ہمارے ودھائک کو خریدا، ان بے ایمانوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ان کا حساب اور کتاب کرے گا، کیونکہ جنہوں نے دھوکہ سیمانچل کی جنتا کو دیا، ان غریبوں کو دیا جو ایک امید لگا کر بیٹھے تھے کہ وہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑیں گے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ان 4 ودھائکوں کو کیوں خریدا گیا؟ اس لیے خریدا گیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمانچل کی سرزمین سے آپ کی ایک لیڈرشپ پیدا ہو جائے، آپ کا نیتا بن جائے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی سے جو کوئی بھی مسلمان جیتتا ہے وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ ان کی پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ مجلس یہ کہتی ہے کہ جو نمائندہ ہمارا جیتتا ہے وہ ہماری قوم کی آواز بن کر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں گونجتا ہے، ہماری زبانوں پر کسی اور پارٹی کا سیاسی تالا نہیں لگ سکتا۔ تو آپ سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ آنے والے ویدھان سبھا اسمبلی کے انتخابات میں کوچہ دامن ہو یا کشن گنج ہو، یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ اور جو لوگ ہم پر الزام لگاتے، یہ الزام سراسر جھوٹا ہے کہ مجلس کے کھڑے ہونے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ارے اب ہم اور کیا کر سکتے؟ ہمارے اختر الایمان صاحب نے 2 خط لکھا ہے لالو پرساد یادو کو، ایک خط لکھا تیجسوی یادو کو کہ آؤ ہم سے اتحاد کر لو، بلکہ اختر الایمان صاحب نے یہ تک لکھ کر دے دیا کہ آپ مجلس کو صرف 6 سیٹ دے دیجئے اور ہم الائنس کرنے کے لیے، اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں تیجسوی یادو کو، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، ہم طاقت کی بنیاد پر تم کو لکھ کر دے رہے ہیں۔ تم فیصلہ جو لینا چاہتے لے لو، مگر یاد رکھو چناؤ کے بعد تم یہ نہیں کہنا کہ ممی ڈیڈی میرا بیٹ اور بال لے کر کوئی بھاگ گیا، کیونکہ یہ جنتا جانتی ہے کہ جنہوں نے ہم کو دھوکہ دیا اس کو ہم جواب دینا جانتے ہیں سیاسی طور پر، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں جن کو کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے کہ مجلس کیوں خط لکھ رہی ہے۔ ارے میرے دوست، سیاست میں ہر اس چیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ بعد میں یہ انگلی نہ اٹھائے۔ ارے ہم آج تم کو لکھ کر دے دیے کہ 6 سیٹ دے دو، اگر تم کو اقتدار یا ستہ ملتی ہے تو اختر الایمان یا توصیف عالم کو یا پھر ہمارے یہاں پر جتنے نمائندے کامیاب ہوں گے ان کو کوئی منتری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی بات کہا کہ اگر تم کو ستہ ملتی ہے تو بی جے پی کو روکو اور سیمانچل کے انصاف کے لیے تم سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بناؤ، تاکہ یہاں پر جو بارش ہوتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل اچھا ہو،
یہاں پر اسکول میں یا کلاس روم ہو، یہاں پر نوجوانوں کو روزگار ملے، یہاں پر کسانوں کو ان کی فصل پر برابر اس کی قیمت ملے، یہ تمام چیزیں اختر الایمان نے لکھ کر دے دی ہے۔ اب وہ جانے اور ان کا مستقبل جانے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر یاد رکھ لو اس بات کو کہ اسد الدین اویسی 2015 میں سیمانچل کو آیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں انشاءاللہ تعالی سیمانچل کو آتا رہوں گا۔ جو لوگ ایک اور الزام لگاتے، ارے تم اگر جیت گئے تو تم منتری نہیں بنو گے، ارے ہم کو منتری اور سنتری سے مطلب نہیں ہے، ہم سیمانچل کے غریب عوام کے خادم ہیں، ان کے نوکر ہیں، اس سے بڑا اعزاز ہم کو اور کچھ نہیں مل سکتا۔ جن کو سنتری بننا ہے، منتری بننا ہے، مکھیہ منتری بننا ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہم کو اس سے ہی مطلب ہے کہ تمہاری لیڈرشپ بنے، تم نیتا بنو، تمہارے مقدر کے فیصلے تم کرو گے۔ اب تک ہوتا ہی آیا ہے 50-60 سال کے عرصے میں سیمانچل کے غریبوں کا فیصلہ کوئی پٹنہ میں بیٹھنے والا ظالم کرتا تھا، اب ظالم سے کہہ رہے کہ تو فیصلہ نہیں کرے گا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا سیاسی سیمانچل کی سرزمین پر سیمانچل کی عوام کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم بی جے پی کو روکنا چاہتے ہیں۔ بی جے پی سے نقصان کیا راجد کے یادو نیتاؤں کو ہوتا ہے؟ کیا بی جے پی سے نقصان کسی کانگریس کے نیتا کو ہوتا ہے؟ کیا بی جے پی سے نقصان کسی جے ڈی یو کے نیتا کو ہوتا ہے؟ ارے کس کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے؟ کس کے مدرسے کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کس کے نوجوانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے؟ ارے پچھلے 11 سال سے جو ظلم کا سامنا ہم سینہ تان کر اگر کر رہے ہیں تو وہ بی جے پی سے ہم کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے گھروں پر کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گھر پر آنچ بھی نہیں آتی، ہمارے گھر برباد اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختر الایمان صاحب کی قیادت کو مضبوط کریے۔ اسد الدین اویسی کو مضبوط نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، آپ کو سیمانچل کی ایک آواز کو بہار کی ویدھان سبھا میں دوبارہ بھیجانا ہے۔ جو لوگ عوام کی محبت کو نہیں سمجھ سکے، جو ودھائک تو بن گئے مگر غریبوں کی محبت کو نہیں جان سکے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ آپ کی محبت کے حقدار نہیں ہے۔ مجلس جس کسی کو امیدوار بنائے گی، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے، ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے کہ بہار میں اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی تو فلاں ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، ارے بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ راجپوت ہے تو اس کا نیتا ہے، بھومیار ہے تو اس کا نیتا ہے، کشواہا کرمی ہے تو اس کا نیتا ہے، یادو ہے تو اس کا نیتا ہے، پاسوان ہے تو اس کا نیتا ہے، مانجھی ہے تو اس کا نیتا ہے۔ اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، اس کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ نیتا آپ کو بننا ہے، اویسی کو بننا نہیں ہے، لیڈر آپ کو بننا ہے تاکہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے۔ یہ مجلس آپ سے بولنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ہم کو پچھلے 25-30 سال سے ایک افیم دے دے کر ہم کو بے ہوش کر دیا گیا، ہم کو خاموش کر دیا گیا کہ نہیں بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے جب سے بہار بنا، کیا کبھی کسی مسلمان نے کسی فرقہ پرست پارٹی کا یا پھر کسی فرقہ پرست لیڈر کا وہ ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت سیکولر تھا، سیکولر رکھنا ہے، مگر یاد رکھو ہم کولی نہیں ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر کے تمہارے محلوں میں چراغ جلائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو مروا کر اپنی قبروں کو بنا کر تمہارے اقتدار کے محل اپنے قبروں پر بنانے نہیں دیں گے۔ اب نوجوان بیدار ہو چکا ہے،
ہم کو اپنے محل کو تعمیر کرنا ہے، ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے۔ یہ لڑائی کسی انفرادی لڑائی نہیں ہے، یہ اختر الایمان یا پھر اسد الدین اویسی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر بسنے والی عوام اور جنتا کی لڑائی مجلس لڑتی آئی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کامیاب کریے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم دیش کے پردھان منتری مودی کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو وقف کا قانون بنایا وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، مسجدوں کو چھیننے کے لیے تم نے قانون بنایا۔ تم نے قبرستانوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے عیدگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، تم نے وقف کو ختم کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مگر یاد رکھو، جو اللہ کے گھر کو چھیننا چاہتی ہے، جو ہماری عیدگاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تم انشاءاللہ تعالی شکست کھاؤ گے۔ ناکامی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، مسجدوں میں ہم جا کر سجدہ کریں گے تاکہ سجدہ ہمارے اللہ کے سامنے اس کی ربوبیت کا اظہار بھی ہوگا اور ہماری وطن عزیز سے محبت کا اقرار بھی ہوگا۔ تم مسجدوں کو چھین نہیں پاؤ گے۔ قبرستانوں میں ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے ہیں، سن لو بھاجپا RSS والو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو اسی سرزمین میں جا کر آرام کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، یہ وقف اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک کوئی بھاجپا RSS یا JDU کا نیتا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے بندے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ کی آواز کو مضبوط کریے۔ بہت بہت شکریہ۔